السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ اریر شاہ کا خوبصورت ناول روح یارم، ایپیسوڈ نمبر 2۔ اب مجھے صرف روح چاہیے، روح نور، مجھے روح نور ہر قیمت پہ چاہیے۔ سن لو اقصیٰ، تم نے اس کی تصویر مجھے بھیجی تھی، تمہیں بھیجنے سے پہلے یاد رکھنا چاہیے تھا کہ اگر اس لڑکی پر شیخ کا دل آ گیا تو کسی بھی طرح اسے حاصل کر لے گا، اس لڑکی کے گھر والے مانیں یا نہ مانیں، لیکن اب وہ لڑکی مجھے چاہیے۔ تمہارے پاس 24 گھنٹے کا وقت ہے، ان 24 گھنٹوں میں اگر تم نے ان لوگوں کو نکاح کے لیے تیار نہ کیا تو میں تمہارا وہ حال کروں گا جو تم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ شیخ صاحب، میں ہر کوشش کر چکی ہوں لیکن اس کی سوتیلی ماں اسے بیچنے پر تیار ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ میں نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ اسے 30 لاکھ دینے کو تیار ہیں لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، لیکن آپ کہتے ہیں تو میں ایک اور کوشش کر لوں گی۔ اگر 30 لاکھ پر نہیں مانتے تو پھر انہیں 40 پہ مناؤ، اور اگر پھر بھی نہیں مانتی تو میرے لوگ اسے اٹھا لائیں گے، اور یاد رکھنا کہ اس وقت صرف وہ لڑکی نہیں بلکہ تمہاری بیٹیاں بھی ساتھ ہوں گی۔ شیخ کی بات پہ اقصیٰ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایسا بھی کیا ہے اس لڑکی میں کہ شیخ اس پر اتنے پیسے لٹانے کو تیار ہے؟ ہمیں تو کبھی اتنی اچھی نہیں لگی۔ مانا بہت خوبصورت ہے لیکن شیخ نے اس سے پہلے بھی تو بہت خوبصورتی دی ہوگی۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے کسی قیمت پر۔ جب میں نے اسے دیکھا میرا دل کسی کام پہ نہیں لگ رہا ہے، میں جب تک اسے حاصل نہ کر لوں تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ شیخ دھاڑتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ اس سے کوسوں دور کھڑی اقصیٰ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شیخ صاحب، میں آخری کوشش کرتی ہوں، ہو سکتا ہے اس بار وہ مان جائے۔ آپ مہربانی کر کے میری بیٹیوں کو کچھ مت کیجیے گا، میں اسے منا لوں گی۔ کیا ضرورت پڑی تھی مجھے بھی روح کی فوٹو اتنی جلدی بھیجنے کی؟ یہ شیخ تو بالکل پاگل ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہی کہتی ہے تعظیم، ایک نمبر کی فسادن ہے یہ، اپنے ساتھ ساتھ میری بیٹیوں کو بھی پھنسائے گی منحوس۔ صبح ہوتے ہی پہلے تعظیم کے گھر جاؤں گی۔ شیخ کا فون بند کر کے وہ تعظیم کے گھر جانے کا پلان بنانے لگیں۔ میرا ایسی پارٹیز میں جانا ضروری نہیں، تم لوگ جاؤ، وہ سامنے کھڑے خضر سے کہہ رہا تھا جو اسے کتنی دیر سے پارٹی پر جانے کے لیے منا رہا تھا۔ جانا ضروری ہے ڈیول، ان لوگوں نے اتنا اصرار کر کے بلایا ہے، اور ساتھ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ان لوگوں کو تم سے بہت ضروری کام ہے جو تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ خضر کا ارادہ آج پکا اسے اپنے ساتھ لے جانے کا تھا۔ کام ان کو ہے، مجھے نہیں۔ پیاسا خود کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں چل کر نہیں جاتا پیاسے کے پاس۔ انہیں اگر مجھ سے اتنا ہی ضروری کام ہے تو آ کر مجھ سے مل سکتے ہیں، لیکن اپائنٹمنٹ لے کر۔ اگر میرا ارادہ ہوا تو میں ملوں گا۔ اب تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو۔ ڈیول ڈارلنگ، چلتے ہیں نا، ہم تھوڑی دیر انجوائے کریں گے۔ لیلا اپنے تنگ چست لباس میں چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی، میں کتنی بار کہہ چکا ہوں لیلا، اپنے لیمٹس میں رہا کرو، یہ نہ ہو کہ تمہیں اٹھا کر ایک بار پھر سے وہیں پھینک آؤں جہاں سے اٹھا کر لایا تھا۔ ویسے بھی تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت کچھ جتلا رہا تھا۔ جانتی ہوں تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے تو پڑتا ہے، اور یقین کرو بس ایک بار مجھے اپنی خدمت کا موقع دو، تمہیں بھی فرق پڑنے لگے گا۔ لیلا اس طرح کی گفتگو صرف ڈیول کے سامنے ہی کرتی تھی، اور کسی میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ لیلا کے سامنے زبان بھی کھول پائے۔ بند کرو اپنی بکواس اور نکلو یہاں سے، خبردار جو آئندہ اس لہجے میں مجھ سے بات کی۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی آگے زندگی میں کبھی پڑے گا۔ تمہیں اپنے ساتھ رکھ کر میں کچھ زیادہ خوش بھی نہیں ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنا بوریا بستر سمیٹو اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ، کیونکہ اگر میں نے دور کیا تو شاید تم دنیا سے ہی دور ہو جاؤ۔ ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا، میں تم سے پیار کرتی ہوں ڈیول، بہت پیار۔ تمہیں ایک نہ ایک دن دیکھوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میری سانسیں گھٹ رہی ہوں، اور تم کہتے ہو کہ تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں۔ نہیں جا سکتی ڈیول، میں تم سے دور نہیں جا سکتی، بہت بہت پیار کرتی ہوں تم سے، اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن تم بھی مجھ سے پیار کرو گے، اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ خضر کو برا لگا، لیکن جس کے لیے وہ یہ سب کچھ بول رہی تھی اس کے تو کان میں جوں بھی نہ رہیں گی۔ میری زندگی میں لڑکی کا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا لیلا،
مجھے کبھی کسی عورت سے محبت نہیں ہو سکتی۔ میں ہر عورت کی عزت کرتا ہوں، تمہاری بھی۔ مجھے عورت اچھی لگتی ہے، ماں کے روپ میں، بہن کے روپ میں۔ یہ خدا کا تحفہ ہے، لیکن افسوس کہ خدا نے یہ تحفے مجھے نہیں دیے۔ پیار محبت سے میں بہت دور ہوں اور دور رہنا بھی چاہتا ہوں۔ میرے لیے پیار محبت صرف ویسٹ آف ٹائم ہے۔ میں نہیں مانتا کہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے اتنی ٹوٹ کر محبت ہو سکتی ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے۔ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو یارم کاظمی کو نہیں ہوگا۔ مجھے کبھی کسی لڑکی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ آج اس نے بہت دنوں بعد اس سے نرم لہجے میں بات کی تھی۔ اب تم لوگ پارٹی میں جاؤ، بس اتنا کہہ کر وہ جانے لگا۔ اور اگر تمہیں کسی ایسی محبت ہو گئی تو پھر کیا کرو گے؟ آواز اب بھی روندی ہوئی تھی، شاید وہ اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روک رہی تھی۔ نہیں ہوگی، وہ ایڑیوں کے بل گھوم کر بولا۔ اور اگر ہو گئی تو؟ اس نے پھر وہی سوال کیا۔ کہا نا نہیں ہوگی، وہ پھر سے جانے لگا۔ اگر ہو گئی تو؟ وہ ٹوٹی بکھری حالت میں بولی۔ تو میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ اس بار وہ اتنے زور سے چلایا تھا کہ پورے ہال میں اس کی آواز کے بعد سناٹا پھیل گیا اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہال سے نکل گیا۔ تعظیم 5ویں بار اٹھ کر الماری کے پاس آئی تھیں اور الماری کھول کر دیکھا تو وہ پیسوں سے بھرا لفافہ ابھی بھی وہیں موجود تھا۔ نہ جانے سے کیا ڈر تھا کہ بار بار ان پیسوں کو دیکھتی اور پھر ایک نظر زمین پر سوئی ہوئی روح کو دیکھتی۔ وہ اسے ہر روز مارتی پیٹتی گالیاں دیتی، لیکن اس کے بارے میں کبھی اتنا غلط نہ سوچا تھا جتنا غلط اقصیٰ نے سوچ لیا۔ وہ کبھی اسے بیچنے کا نہیں سوچ سکتی تھی۔ ان کے گھر کے حالات اتنے تنگ تھے کہ 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے نصیب ہوتا۔ نور کا باپ ایک سرکاری بینک میں چھوٹے عہدے کا آفیسر تھا۔ ان کی پینشن آج بھی آتی تھی، لیکن اس سے گھر کا گزارا کرنا مشکل تھا اور 3 بیٹیوں کی شادی تو ناممکن تھا۔ ایسے میں اسے گولڈن چانس مل رہا تھا اپنی بیٹیوں کی زندگی سنوارنے کا، بلکہ اچھے سے اچھے طریقے سے شادی کرنے کا۔ لیکن اس سب کے لیے اسے روح کی قربانی دینی تھی۔ اپنی 3 بیٹیوں کی محبت میں یہ مشکل تو نہ تھا، وہ تو ویسے بھی اس کے سر پر تھوپی گئی تھی۔ وہ کوئی اس سے محبت تو نہیں کرتی تھی، نہ ہی وہ اس کی اولاد تھی۔ وہ تو ایک دھوکے کا نتیجہ تھا جو اس کے شوہر نے دیا تھا۔ وہ کیوں اتنی فکر کرتی اس کی؟ روح تو منحوس تھی جس نے اس کی بیٹی رانیہ کی 2 بار شادی تڑوا دی۔ اسے نفرت تھی اس سے، پھر کیوں سوچتی اس کے بارے میں؟ وہ نہیں تھی، وہ اس کی سگی بیٹی تھی بھی تو نہیں تھی۔ سوتیلی اسے اپنی سگی بیٹیوں سے بارے میں زیادہ سوچنا تھا۔ شیخ صاحب، میں ان کے گھر جا رہی ہوں آخری بار بات کرنے کے لیے۔ آپ کی بے چینیاں تو حد سے زیادہ سوار ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اگر میں نے ان لوگوں کو منا بھی لیا تو روح سے نکاح کرنے کے لیے، تو کیسے آپ ایک ہی دن میں اسے اپنے پاس لے کے جائیں گے؟ کیونکہ اس لڑکی کے پاس نہ تو پاسپورٹ ہے اور نہ ہی ابھی تک اس کا شناختی کارڈ بنا ہے۔ شناختی کارڈ نہیں بنا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم نے تو کہا تھا وہ 19 سال کی ہے۔ شیخ نے پوچھا۔ ہاں شیخ صاحب، اس کا کچھ نہیں بنا۔ اس کی سوتیلی ماں نے ضروری نہیں سمجھا اس کا شناختی کارڈ بنوانا، اور کوئی پاسپورٹ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ کیسے لے کے جائیں گے آپ اسے ایک ہی دن میں؟ بتائیں مجھے۔ آپ صبر کریں، مجھے تھوڑا وقت دیں، میں اس کی ماں کو بھی منا لوں گی اور شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کا انتظام بھی کروا لوں گی۔ اقصیٰ نے اسے پھسلانا چاہا۔ نہیں، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، مجھے وہ لڑکی چاہیے، اور یہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی فکر مت کرو، سب کچھ میں ہینڈل کر لوں گا۔ ایسے بہت سارے لوگوں کو بلایا ہے میں نے۔ شیخ نے اقصیٰ کے ارادوں پر پانی پھیرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، میں اس کی ماں سے بات کرتی ہوں۔ اس نے کال بند کرتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر آئی تو تعظیم چارپائی پہ بیٹھی تھی۔ ہاں تعظیم، لاؤ دو میرے پیسے، مجھے واپس کرو جو شیخ صاحب کو واپس کرنے ہیں۔ وہ ساتھ میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ میں نے کل رات تمہاری اس بات کے بارے میں سوچا اور یہی فیصلہ کیا کہ مجھے میری بیٹیوں کی زندگی سنوارنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تعظیم نے تحمل سے کہا۔ مطلب تم روح کا نکاح کروانے کو تیار ہو؟ اقصیٰ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی۔ ہاں، میں روح کا نکاح کروانے کے لیے تیار ہوں۔ جب تم چاہو مولوی اور شیخ کو یہاں لے کر آ جاؤ، ہم نکاح پڑھوا دیں گے۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مولوی صاحب کو میں لے آؤں گی اور شیخ صاحب فون پر ہی نکاح کریں گے، اس کے بعد ہم اسے دبئی بھیج دیں گے۔ اقصیٰ نے اسے جلدی بتانا شروع کیا۔
لیکن روح اتنی جلدی نہیں جا سکتی، کارڈ اور پاسپورٹ بننے میں وقت تو لگے گا نا، تعظیم نے کہا۔ ارے نہیں، اس کے پاس بالکل وقت نہیں ہے، وہ اسے ایسے ہی لے جائے گا۔ اقصیٰ نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ایسے مطلب غیر قانونی طریقے سے؟ تعظیم نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، اور فکر مت کرو، شیخ ایسا پہلے بھی کر چکا ہے، وہ کئی لوگوں کو ایسے لے کے جا چکا ہے، اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ اگر کچھ الٹا سیدھا ہو بھی گیا تو ہمارا نام کہیں نہیں آئے گا۔ اب تم رانیہ کی شادی کے بارے میں سوچو، میں ذرا شیخ کو خوشخبری سنا کے آتی ہوں۔ روح چائے بنا کر لائی تو اقصیٰ اٹھ چکی تھی۔ روح تو کل تیار ہے نا، کل میں مولوی صاحب کو لے کے آؤں گی، کل تیرا نکاح ہے۔ دبئی جائے گی تو؟ دبئی؟ اقصیٰ روح کے سر پر دھماکہ کرتی جلدی سے گیٹ سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ بے یقینی سے اپنی ماں کو چہرے کو دیکھ رہی تھی جو نظریں جھکائے زمین پر گاڑے ہوئے تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا نکاح تھا، کسی نے اس سے کچھ نہ پوچھا۔ اس پر تو یہ بھی احسان تھا کہ نکاح سے پہلے بتا دیا گیا کہ کل تمہارا نکاح ہے۔ فاطمہ بی بی اس کے پاس آ بیٹھیں، لیکن اس سے پہلے کہ فاطمہ بی بی اس سے کچھ پوچھتیں، ماریا اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی، جسے اس کی امی نے سخت نظروں سے گھور کر بھیجا تھا کہ کہیں وہ فاطمہ کو کچھ بتا ہی نہ دے اور پھر پورے محلے میں ان کی بدنامی ہو۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی، نہ تو کسی کو دیکھا، نہ ہی کسی سے کوئی بات تھی۔ اسے تو یہ بھی پتہ نہ تھا کہ اس کے ہونے والے شوہر کا نام کیا ہے، اور نہ ہی اسے جاننے میں دلچسپی تھی۔ وہ تو آج اپنی یتیمی کا رونا رو رہی تھی۔ آج صحیح معنوں میں ثابت ہو چکا تھا کہ وہ ایک یتیم تھی۔ اس کے ماں باپ اسے دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے، اور اب کسی بھیڑ بکری کی طرح اس کی رسی کو کسی اور کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اسے مار کھانے اور گالیاں سہنے کی عادت تھی، لیکن نہ جانے وہ شخص اس کے ساتھ کیا کرے گا جس کے حوالے وہ کر دی جا رہی تھی۔ سنو، وہ لڑکی معصومہ آج 6 بجے کی فلائٹ سے پاکستان سے یہاں آنے والی ہے۔ جیسے ہی وہ پیپرز تمہیں ملیں تم انہیں شاف کے حوالے کر دینا، وہ کل جیل سے چھوٹ جائے گا۔ لیکن شمس کا کیا کریں گے؟ خضر نے پوچھا۔ اس کا تم کچھ نہیں کرو گے، اسے میں خود ہینڈل کر رہا ہوں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں اسے ملنے جاؤں گا، اگر سیدھے طریقے سے مان گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ویسے بھی بہت دنوں سے میں نے اپنے فیوریٹ ہتھیار کا استعمال نہیں کیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھے بلیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ خضر کا تو اس کے ساتھ جانے کا ارادہ تھا، وہ ایک ہی پل میں کینسل ہو گیا۔ وہ بلیڈ سے ان لوگوں کو مارتا تھا جن پر اسے حد سے زیادہ غصہ ہو، اور بلیڈ سے وہ اتنی خطرناک موت دیتا تھا کہ کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ خضر کو اس کے اس ہتھیار سے سخت نفرت تھی۔ اس کا بلیڈ کسی سانپ کی طرح اگلے بندے کے جسم پر رینگتا اور سرخ لکیریں چھوڑتا جاتا۔ وہ بلیڈ کا استعمال تب کرتا تھا جب اگلے بندے کو تڑپا کر مارنا ہو۔ خضر کو اس کے بلیڈ سے جتنی نفرت تھی اتنا ہی ڈر لگتا تھا کہ اکثر اپنی پریشانیوں کی وجہ سے وہ اسے اسی طرح مناتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب کی آواز آئی۔ نکاح نامے پر شیخ کے دستخط پہلے ہی ہو چکے تھے۔ اس نے ایک نظر بھی اٹھا کر پورا نکاح نامہ نہ دیکھا، اسے جہاں کہا گیا اس نے سائن کر دیے۔ مولوی صاحب نے رسم ادا کی۔ 3 بار اس سے اس کی مرضی پوچھی گئی، جس کا ہونا یا نہ ہونا کسی کے لیے اہمیت نہ رکھتا تھا۔ وہ خاموشی سے ساری کارروائی دیکھتی رہی۔ اس سے کیے گئے سوالوں پر اس نے حامی بھر دی۔ ہاں، اسے وہ شخص قبول تھا جسے اس نے کبھی دیکھا بھی نہ تھا۔ امی تو محلے والی عورتوں کے سامنے شیخ کی تعریفیں کیے جا رہی تھیں۔ خود اس کی شکل تو نہ دیکھی تھی، لیکن پھر بھی اسے خوش شکل کہہ رہی تھیں۔ ارے، میں اپنی بیٹیوں کے بارے میں پہلے سوچتی تو لوگ کہتے کہ سوتیلی ماں ہے، سوتیلی ماں بہت بری ہوتی ہے، اس لیے میں نے پہلے اس کے بارے میں سوچا۔ آخر کار اگلے جہان میں جا کر اس کے باپ کو بھی تو منہ دکھانا ہے۔ امی تعریفیں سمیٹتی اسے بار بار اپنے سینے سے لگاتی پیار کر رہی تھی۔ یہ بھی اس کی زندگی میں پہلی بار ہی ہو رہا تھا۔ پھر ماریا اور رانیہ اس کے قریب آ گئی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا شوہر کتنا امیر آدمی ہے؟ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ کوئی گن بھی نہ سکے۔ راج کرو گی راج، اور وہاں جا کے ہمیں بھول مت جانا۔ میرا مطلب ہے ہمیں فون وغیرہ کرتی رہنا۔ آپی، آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں آج ہی جا رہی ہوں۔ روح نے بددلی سے کہا۔ ہاں تو آج ہی تو جا رہی ہو۔ انہوں نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ارے مطلب ہم نے تمہارا سامان وغیرہ پیک کر دیا ہے۔ خیر تمہارا سامان ہے ہی کتنا،
تمہارے کپڑوں میں تو وہی ہمارے پرانے دیے ہوئے کپڑے تھے، لیکن میں نے اور ماریا نے ہمارے عید والے سوٹ تھے نا، وہ تمہارے کپڑوں میں رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میں نے اپنے کچھ سوٹ تمہارے کپڑوں میں رکھ دیے ہیں۔ تانیہ اور رانیہ کے کپڑے تمہیں ٹھیک سے پورے نہیں آتے، لیکن میرے کپڑوں میں تم اچھے سے ایڈجسٹ کر سکتی ہو۔ ابھی تو تم دبئی جا رہی ہو، وہاں تمہیں تمہارا شوہر لے ہی دے گا اور کپڑے، لیکن گزارے کے لیے ہم نے رکھ دیے ہیں۔ اب وہ یہ نہ کہے کہ ہم نے تمہیں کچھ دیا ہی نہیں۔ وہ اپنے پرانے کپڑوں کا احسان بھی اس طرح سے جتا رہی تھیں جیسے نئے خرید کر لائی ہوں۔ وہ کچھ نہ بولی، خاموشی سے انہیں سنتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ بی بی ایک بار پھر سے اس کے قریب آ گئیں۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم آج ہی جا رہی ہو، یہ تو ابھی تعظیم نے بتایا۔ تم نے مجھے اپنی شادی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ سچ تو یہ تھا کہ انہیں تعظیم پر بھروسہ نہیں تھا، نہ جانے وہ عورت اس کے ساتھ کیا سے کیا کر دے۔ میں تمہیں بہت کچھ دینا چاہتی تھی، لیکن تم نے مجھے پہلے بتایا ہی نہیں۔ یہ کچھ چیزیں میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ انہوں نے اس چھوٹے سائز کا قرآن، جس کا سائز ایک پاکٹ جتنا تھا، اس کے ساتھ ایک جائے نماز، ایک عبایا دیا جس کے ساتھ ہم رنگ سکارف تھا۔ اس کا رنگ ہلکا آسمانی تھا۔ یقیناً انہوں نے اپنے ہاتھ سے اسے سلائی کیا تھا۔ وہ ایک غیر عورت ہو کر اسے نئی چیزیں لا کر دے رہی تھی، اور اس کے اپنے جو آج اسے یہاں سے بھیجتے ہوئے بھی اپنی اترن دے رہے تھے۔ اس نے خاموشی سے وہ تینوں چیزیں پکڑ لیں۔ مجھے نہیں پتہ تمہارا شوہر کیسا ہوگا۔ میں نے تو سنا ہے کہ دبئی کے مردوں نے 4 نکاح کیے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں کہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہ ہو۔ میں چاہوں گی کہ تم حقیقت پسند بنو، ہر طرح کی سچویشن کے لیے تیار ہو۔ وہ غور سے فاطمہ بی بی کو سن رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ عورت اسے کبھی غلط مشورہ نہیں دے گی۔ میں نے تمہارے شوہر کو نہیں دیکھا، میں نہیں بتا سکتی کہ وہ کیسا ہوگا، مگر اتنا کہہ سکتی ہوں کہ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری معصومیت اور خوبصورتی اسے تمہاری طرف راغب کر لے گی، بلکہ تم اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دو گی۔ تم خود صبر سے کام لینا میری بچی، تیری زندگی میں کبھی کچھ اچھا نہیں ہوا، اب اللہ تیرے ساتھ اتنا برا نہیں کرے گا۔ بس تو ہر قسم کی سچویشن کے لیے تیار رہنا۔ وہ تیرا شوہر ہے، تیرا سائبان، اس کی مرضی کے خلاف کبھی کوئی کام مت کرنا۔ یہ میرا نمبر ہے، تیرا شوہر مجھ سے بات کرنے کی اجازت دے تو مجھے فون ضرور کرنا۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا کاغذ اس کی طرف دیتے ہوئے کہا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، زندگی رہی تو دوبارہ ضرور ملیں گے۔ وہ اس کا ماتھا چومتے اس کے قریب سے اٹھیں۔ جب روح نے ان کا ہاتھ تھاما اور اٹھ کر کھڑی ہوئی اور ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے بتایا گیا کہ 6 بجے کی فلائٹ سے دبئی جانا ہے۔ وہ پریشان سی کھڑی سب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کیسے کسی دوسرے ملک جا سکتی تھی؟ اس کے پاس کسی دوسرے ملک جانے کے کاغذات ہی کہاں تھے؟ اس کے پاس تو کچھ بھی نہ تھا۔ امی اور ان کی 3 بیٹیاں اسے چھوڑنے ایئرپورٹ تک آئی تھیں، پھر اسے کچھ کاغذات اور ایک فائل دی جس میں نکاح نامہ تھا۔ یہ تو وہ جانتی تھی، لیکن دوسرے کاغذات میں پاسپورٹ اور شناختی کارڈ تھا، جو کم از کم اس کے نام پر نہ تھا، لیکن شناختی کارڈ پر اسی کی تصویر لگی تھی۔ یہ سب کچھ جھوٹا تھا۔ وہ پکڑی جا سکتی تھی، لیکن یہاں کسے پرواہ تھی؟ اسے غیر قانونی طریقے سے دوسرے ملک بھیجا جا رہا تھا۔ ان لوگوں کو اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ صبر کر لیتے۔ اس کا شوہر اگر اتنا خرچہ کرنے کو تیار تھا تو اصلی کارڈ اور پاسپورٹ بھی تو بنوا سکتا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں کچھ آفیسر اس کے پاس آئے۔ آپ پریشان نہ ہونا، آپ کی مسز کو ہم صحیح سلامت دبئی پہنچا دیں گے۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، یقیناً اس کا شوہر تھا۔ ماریا، رانیہ اور تانیہ نے سرسری سے اسے گلے لگایا۔ وہ رونا چاہتی تھی اپنوں سے جدا ہونے کے غم میں، وہ بہت رونا چاہتی تھی، لیکن ان تینوں کا رونے کا کوئی پلان نہ تھا۔ لیکن جب امی نے اسے گلے لگایا تو ان کی آواز میں نمی تھی۔ سن روح، میں نے تیرے ساتھ جو کچھ بھی کیا مجھے معاف کر دینا، مجھے کبھی بددعا مت دینا۔ اس کا ماتھا چومتے ہوئے انہیں روتے ہوئے کہا۔ اس نے کہاں امی کا ایسا لہجہ سنا تھا، اور پھر سب سے مل کر وہ چلی گئی۔ آفیسرز نے اسے لا کر جہاز میں بٹھایا۔ اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ وہ بالکل اکیلی تھی، کوئی نہیں تھا اس کے ساتھ، کسی کو نہیں جانتی تھی، بس اسے اپنے شوہر کے پاس پہنچنا تھا۔ وہی اس کا آسرا تھا، وہی سہارا تھا۔ اس نے شمس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس نے ڈیول کی بات نہ مانی۔ شاید وہ اسے ٹھیک سے جانتا نہیں تھا۔
اس کا یہی کہنا تھا کہ ایک 30-32 سال کا مرد 45 سال کے آدمی کا کیا بگاڑ سکتا ہے، اور پھر اس نے وہ کیا جو اس 45 سالہ آدمی نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ خضر کی سوچ کے مطابق بلیڈ شمس کے جسم پر رینگ رہا تھا، کسی سانپ کی طرح اپنی سرخ لکیریں چھوڑتا ہوا۔ لیلا نے اسے ایک ہی بار اس انداز میں دیکھا تھا، اس کے بعد وہ 1 مہینہ اس سے دور رہی۔ اس نے آج بھی لیلا کو اپنے ساتھ آنے کی آفر کی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں بلیڈ دیکھ کر وہ اس کے ساتھ نہ آئی۔ اس نے شمس کے نہ صرف ہاتھوں کی بلکہ پورے جسم کی رگیں کاٹ ڈالیں۔ وہ اس کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر رہا تھا، لیکن وہ ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اس کی چیخیں سن کر اسے عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ اس نے اس کی ساری رگیں کاٹ دی، لیکن گردن کی رگ نہیں کاٹ پایا، کیونکہ وہ اپنے ساتھ صرف 30 بلیڈ لایا تھا۔ اگر ایک بھی فالتو لایا ہوتا تو اسے اتنی دیر اس کی چیخیں برداشت نہ کرنی پڑتی۔ جبکہ دوسری طرف خضر معصومہ کو لانے کے لیے ایئرپورٹ نکل چکا تھا۔ معصومہ نے اس سے کہا تھا کہ وہ اس سے کوڈ ورڈ میں بات کرے گی تاکہ اسے کوئی بھی پہچان نہ پائے، لیکن خضر کو اپنی بے وقوفی پر بہت افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اس نے معصومہ سے اس کی تصویر تک نہ مانگی۔ اب وہ اسے کیسے پہچانے گا؟ چلو یہ بھی شکر تھا کہ اس نے معصومہ سے اس کے کپڑوں کا رنگ پوچھ لیا، ورنہ آج تو یقیناً ڈیول نے اس کا کچھ نہ چھوڑنا تھا۔ ویسے بھی وہ آج بلیڈ یوز کر رہا تھا۔ وہ ابھی کھڑا ہر طرف نظریں دوڑا رہا تھا جب نظر سامنے سے آتی ایک معصوم سی لڑکی پر پڑی جو کافی ڈری سہمی تھی۔ اس نے آسمانی رنگ کا عبایا پہنا تھا، جس کے ساتھ اس نے ہم رنگ آسمانی رنگ کا ہی اسکارف لیا تھا۔ مل گئی معصومہ۔ وہ تیزی سے چلتا اس کے قریب آیا۔ تم پہنچ گئی؟ میں تو پریشان ہو گیا تھا کہ تمہیں پہچانوں گا کیسے۔ خیر وہ پیپرز تو لائی ہو نا تم؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا، کیونکہ اگر اس بار پیپرز میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی تو ڈیول اسے نہیں چھوڑنے والا تھا۔ جی ہاں میں پیپر لے آئی ہوں۔ تو آپ ہیں میرے شوہر؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ شوہر؟ خضر کو جھٹکا لگا۔ سر آپ مجھے ایئرپورٹ پہ لینے آئیں تو میں وہاں آپ کو کوڈ ورڈ میں مخاطب کروں گی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے پیچھے کچھ لوگ لگے ہیں۔ اسے معصومہ کی فون پر کی گئی گفتگو یاد آئی۔ شوہر؟ ہاں تمہارا شوہر گھر پہ ہے، چلو میں تمہیں اسی کے پاس لے جانے آیا ہوں۔ پیپرز مجھے دو۔ خضر نے بات سنبھالتے ہوئے پیپر مانگے۔ نہیں پیپر تو ہیں، انہی کو دوں گی، اس نے معصومیت سے کہا۔ تم مجھ پر یقین کر سکتی ہو، میں اس کا وفادار آدمی ہوں، خضر نے کہا۔ نہیں پیپرز میں انہی کو دوں گی۔ خضر کو لگا کہ اس نے ایک بار پھر سے اس سے پیپر مانگے تو معصومہ رونے لگے گی۔ وہ صرف نام کی معصومہ نہیں، پھر وہ سچ میں بہت معصوم تھی۔ فون پر بات کرنے والی لڑکی تو نہیں لگ رہی تھی، وہ تو بہت بولڈ اور ٹیلنٹڈ لگ رہی تھی۔ وہ آ کر گاڑی میں بیٹھی، تب بھی روح کافی ڈری سہمی سی تھی۔ اب نارمل ہو جاؤ، مزید ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خضر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی چھٹی حس اسے کچھ غلط ہونے کا اشارہ کر رہی تھی۔ کیا مطلب؟ روح نے معصومیت سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ اب تمہیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے محترمہ، اپنی اصلیت پر آ جاؤ اور وہ فائل میرے حوالے کر دو۔ خضر سے اب مزید برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ فائل میں اپنے شوہر کو دوں گی۔ آپ بار بار کیوں مانگ رہے ہیں مجھ سے؟ روح نے اس کی طرف دیکھ کر پریشانی سے کہا، کیونکہ اس کی باتیں روح کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ بھائی؟ میں تمہیں بھائی لگتا ہوں؟ خضر نے اسے گھور کے دیکھا۔ کچھ نہیں کہہ رہا میں تمہیں تو ڈیول ہی سنبھالے گا، اس نے اکتا کر کہا اور گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی، جبکہ روح اس کی باتوں کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ڈیول؟ یہ کیا بے ڈھنگا نام ہے اس کے شوہر کا، لیکن یہ کیسا نام ہے؟ اس نے تو کبھی پہلے نہیں سنا۔ ہو سکتا ہے پیار سے کہتے ہوں، روح نے سوچا، اور دبئی کی صاف ستھری خوبصورت سڑکوں کو دوڑتے ہوئے دیکھنے لگی، جبکہ خضر کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ فون پر تو اس سے کافی بے باکی سے بات کر رہی تھی، اور اب وہ اسے بھائی کہہ کے پکار رہی تھی۔ یہ فون والی لڑکی تو ہرگز نہیں لگ رہی تھی۔ سڑک پر چیکنگ پوسٹ دیکھ کر خضر کو اچھا خاصا غصہ آ گیا۔ اس کا منہ ویسے بھی بنا ہوا تھا، کیونکہ معصومہ اس سے سیدھے طریقے سے بات نہیں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ غصے میں تھا۔ وہ جلدی سے جلدی اسے ڈیول کے سامنے لے کے جانا چاہتا تھا، تاکہ وہ خود ہی اس سے بات کر کے فائل معصومہ سے لے کر اس کے حوالے کر دے، تاکہ وہ شارف تک وہ فائل پہنچائے۔ وہ ایسا ہی تھا،
ڈیول اسے جو بھی کام دیتا وہ جلدی سے جلدی اپنا کام ختم کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اس لڑکی کی وجہ سے وہ اب تک اپنا کام ختم نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا ارادہ معصومہ کو اپنے آدمی کے ساتھ گھر بیچ کر خود جیل جانے کا تھا، لیکن وہ تو تب ہوتا جب معصومہ اسے وہ فائل دیتی، جبکہ معصومہ نے آگے انہی کے ساتھ کام کرنا تھا جس کی وجہ سے وہ کسی بھی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتا تھا، اور اب غصے سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ روح پہلے اسے اسی طرح غصہ کرتے دیکھتی رہی، پھر گاڑی میں رکھی پانی کی بوتل اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی۔ یہ پانی پی لے، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اس نے معصومیت سے کہا۔ تم اپنا منہ بند کرو اور خاموشی سے بیٹھی رہو، وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا۔ کوئی اس حد تک ایکٹنگ کیسے کر سکتا ہے؟ برا مت بنائیے گا بھائی، لیکن غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ پلیز آپ غصہ مت کریں، اس میں آپ کا اپنا ہی نقصان ہے۔ میں جانتی ہوں آپ بہت بزی ہیں، بہت کام ہوگا آپ کو، میری وجہ سے آپ کو اتنی پریشانی ہو رہی ہے۔ وہ بولے جا رہی تھی جبکہ خضر حیرانگی اور پریشانی سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ لڑکی، میری بات سنو، تم اپنی یادداشت بھول تو نہیں آئی؟ دیکھو اگر ایسا ہے تو پلیز مجھے بتا دو، تمہارا سر کسی بھاری چیز سے تو نہیں ٹکرایا؟ میں تمہیں ابھی ڈاکٹر کے پاس لے کے چلتا ہوں، لیکن پلیز اپنی یہ بیکار بے فضول سی ایکٹنگ خبردار جو تم نے ڈیول کے سامنے کی، وہ سیدھا شوٹ کر دے گا تمہیں۔ خضر نے اسے تحمل سے سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اب روح بھی اس کی بہکی بہکی باتوں سے پریشان ہوئی تو آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے، جبکہ اس کے آنسو دیکھ کر خضر بری طرح سے کھٹکا۔ کچھ نہیں کہہ رہا بہن جی، ہم گھر چلتے ہیں، باقی باتیں وہیں ہوگی آپ کے شوہر کے سامنے، خضر نے جیسے ہار مانتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اس نے نم آواز میں کہا تو خضر کو ایک بار پھر سے اپنے معصوم چہرے کو دیکھنے پر مجبور کر گئی۔ وہ وائٹ پینٹ اور ریڈ شرٹ میں ہونٹوں کو لال لپسٹک سے رنگے بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ عام سے حلیے میں بھی غضب ڈھاتی تھی، اور اگر اتفاق سے کوئی ڈارک کلر پہن لے تو اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ جاتے، اور آج اس نے جان بوجھ کر یہ رنگ پہنا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس رنگ میں وہ بے حد حسین لگتی ہے۔ خیر، آنے والی لڑکی کو بتانا بھی تھا کہ یہاں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی اور کوئی نہیں، اور ڈیول صرف اسی کا ہے، اس لیے آنے والی لڑکی ان کے ساتھ کام کرنے والے ہر لڑکے کے ساتھ فلرٹ کر سکتی ہے، لیکن ڈیول کے ساتھ نہیں، کیونکہ اس کا حق صرف اور صرف لیلا رکھتی ہے۔ گاڑی اپنے مقام پر رکی اور خضر تیزی سے گاڑی سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ حیران پریشان سی اس کے پیچھے آئی تو نظر سامنے خوبصورت نازک سی لڑکی لیلا پر پڑی۔ اسے کچھ اطمینان ہوا، یہاں تو لڑکیاں بھی ہیں۔ وہ لیلا کے سامنے آ کر ذرا سے مسکرائی، مگر لیلا کا ایسا کچھ بھی کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ ڈیول واپس آ گیا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے آیا ہے، میں گئی تھی اس کے پاس، کہنے لگا ڈسٹرب مت کرو، وہ ریسٹ کرنا چاہتا ہے، اسی لیے میں باہر آ گئی۔ ٹھیک ہے، میں اس سے مل کر آتا ہوں، تم میرے ساتھ آؤ، اس نے روح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے کہا ہے اسے کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے۔ لیلا نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے ایک سلگتی نظر پاس کھڑی روح پر ڈالی، جو کہ آسمانی رنگ کے بھرکے اور ہم رنگ اسکارف میں مکمل قید تھی، سوائے چہرے کے اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ بے لباس نہ تھا۔ خیر، لیلا کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی، دبئی میں زیادہ تر عورتیں ایسے ہی بھرکے میں پائی جاتی تھیں۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں جیسے ہی آؤں اس سے ملوں، اور تمہیں مجھے میرا کام سکھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں پہ صرف تم ہی اسے ڈسٹرب کرتی ہو، باقی ہم سب تو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ اب خضر کو کسی نہ کسی پہ تو اپنا غصہ نکالنا ہی تھا، تو لیلا ہی صحیح، جبکہ اس نئی لڑکی کے سامنے اتنی بے عزتی کے بعد لیلا بالکل اپنے شرٹ کے کلر کی طرح ہو چکی تھی۔ خضر، ایک کام کہا تھا تم سے، وہ بھی ڈھنگ سے نہیں ہوا، خضر کو اپنے کمرے میں آتے دیکھ کر ڈیول نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ خضر کو اس نے صرف اور صرف معصومہ کو ایئرپورٹ سے لانے کا کام کیا تھا، وہ تو اس نے بالکل ٹھیک طریقے سے کیا، اب کون سے کام کی بات وہ کر رہا تھا خضر کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے اکرم کو بھیجا ہے معصومہ کو ایئرپورٹ سے لانے کے لیے، تم جس لڑکی کو لے کے آئے ہو وہ کوئی اور ہے۔ ابھی وہ خضر کی طبیعت صاف کرنے ہی والا تھا کہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی پورے ہال کا جائزہ لیتی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا مطلب یہ وہ لڑکی نہیں ہے؟ خضر نے آہستہ آواز میں کہا۔ اس کے پاس وہ فائل ہے، یہ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ تمہیں دے گی۔
روح خضر کے قریب آ کر کھڑی ہوئی تو وہ کہنے لگا، جبکہ روح کا سارا دھیان سامنے کھڑے آدمی پر تھا۔ کہتے ہیں نکاح کے 2 بول میں بہت طاقت ہوتی ہے، لیکن گھر سے لے کر یہاں تک اس نے اپنے شوہر کے بارے میں کچھ محسوس نہ کیا۔ وہ تو اسے سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن اب تو اس کے چہرے سے نظریں ہٹانا بھی ناممکن لگ رہا تھا۔ وہ شہزادہ نہیں بلکہ شہزادوں کو مات دینے والوں میں سے تھا۔ بالکل ٹھیک کہتی تھی فاطمہ بیوی، اس کی زندگی میں کوئی شہزادہ ہی آئے گا۔ اسے آج یقین آ چکا تھا کہ اس کی قسمت اتنی بھی بری نہیں ہے جتنی کہ سب کہتے ہیں۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اس کے سامنے کھڑا اس سے نہ جانے کیا بات کر رہا تھا، لیکن روح تو بس اس کے گال پر نمایاں ہونے والا وہ ڈمپل دیکھتی جو بولتے ہوئے اس کے گال پر روشن ستارے کی طرح چمکتا، اور پھر جب وہ خاموش ہوتا تب وہ ستارہ بھی خاموش ہو جاتا۔ دیکھو، تمہیں یہاں نہیں آنا تھا، تم غلط یہاں آ گئی ہو، تمہیں اپنے گھر جانا چاہیے تھا، لیکن فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خضر تمہیں چھوڑ آئے گا۔ وہ اس کے قریب کھڑا آہستہ سے اسے بتانے لگا، لیکن پھر اس نے نوٹ کیا کہ یہ لڑکی تو اس کی باتوں پر بالکل دھیان نہیں دے رہی۔ تم سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب کی بار اس نے ذرا اونچی آواز میں کہا، جیسے روح خیالوں کی دنیا سے باہر نکلی۔ یہ کاغذات۔ روح کو کچھ سمجھ نہ آیا تو فوراً اپنے ہاتھ میں رکھے نکاح نامہ کے پیپرز اسے دکھانے لگی۔ یہ کیا ہے؟ وہ ذرا سا الجھا، لیکن اس کے ہاتھ سے پیپرز لے لیے۔ یہ ایک نکاح نامہ تھا، یقیناً سامنے کھڑی اس لڑکی کا تھا، روح نور۔ اس نے اس کا نام لے کر اس کی طرف دیکھا۔ جی، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں آپ کے پاس پہنچوں گی بھی کہ نہیں، بہت ڈر لگ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے جہاز کتنا بڑا تھا؟ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول کر اسے بتا رہی تھی، جبکہ اس کا سارا جسم لرز رہا تھا۔ میں تو پہلے کبھی بیٹھی بھی نہیں، ابھی بھی ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ وہ ذرا سا مسکرا کر بولی۔ وہ کیا بول رہی تھی وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سامنے کھڑا آدمی اس کا شوہر تھا، اس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، تو کیا وہ یہ نہ جانتا ہوگا کہ وہ پہلی دفعہ سفر کرنے پر گھبرائی ہوئی ہے؟ لیکن پھر بھی روح کا دل چاہا کہ آج اس کے سامنے کھل کر سب کچھ بتا دے۔ اس نے کتنی تکلیفیں سہی ہیں، بات بات پر گالی، بات بات پر مار پیٹ، پچھلے 19 سال سے وہ کتنی اذیت سہ رہی ہے۔ یہی تو تھا اس کا ہمدرد، یہی تو تھا اس کا اپنا، اسی کے سامنے تو کھلنا تھا اسے ہی تو اپنے دل کا حال بتانا تھا۔ وہی تو تھا اس کا سائبان، اس کا شوہر، اس کا سب کچھ۔ اب ڈر نہیں لگ رہا؟ آپ مل گئے نا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، لیکن پھر بھی اس کو دیکھ کر وہ مسکرائی۔ او محترمہ، کیا بول رہی ہو تم؟ خضر جو نہ جانے کب سے اس کی باتوں سے تنگ آیا ہوا تھا، اب مزید اس غلط فہمی کو ہوا نہیں دے سکتا تھا۔ خضر، ویٹ، تم بیٹھو۔ اس نے خضر کو روک کر روح کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آنکھوں سے آنسو صاف کرتی مسکراتی ہوئی بیٹھی۔ تم نے کچھ کھایا؟ اس نے آرام سے روح کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ لڑکی اس سفر سے کافی گھبرائی ہوئی تھی، اور اب اگر وہ اسے یہ کہتا کہ وہ اس کا شوہر نہیں بلکہ ایک ڈان ہے اور وہ غلط پتے پر پہنچ آئی ہے تو وہ مزید گھبرا سکتی تھی۔ اسی لیے وہ اسے تحمل سے بات کر رہا تھا۔ اکبر سے کہو کہ کھانے کے لیے کچھ لے کے آئے، تم آرام سے کھانا کھاؤ، پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے نرمی سے روح کو کہا اور خضر کو لے کر باہر نکل گیا۔ یہ نکاح نامہ لو اور پتہ کرو اس لڑکی کا شوہر کہاں ہے۔ اس طرح سے کرتا ہے کوئی؟ ایسے کیسے اکیلے بھیج دیا لڑکی کو؟ ہاں بیچاری کتنی ڈری ہوئی ہے وہ۔ ڈیول کی وجہ سے اس سے سختی سے بات کر رہا تھا، اب نارمل ہو گیا کیونکہ ڈیول خود اس سے اتنی نرمی سے بات کر رہا تھا، تو وہ کیا پاگل تھا اتنی معصوم لڑکی سے اتنی سختی سے پیش آتا؟ میں پتہ کرواتا ہوں اس کے شوہر کا، تب تک ہم اس لڑکی کو نہیں بتائیں گے کہ وہ انجان لوگوں کے پاس ہے۔ اور لیلا سے بھی کہو نارمل انسانوں کی طرح اس کے قریب رہے، ضروری نہیں کہ جیسا ہم سوچ رہے ہیں وہ ایسی ہی ہو۔ اس بار ڈیول کے لہجے میں کچھ اور تھا۔ مطلب میں کچھ سمجھا نہیں۔ خضر کو یہ بات کہتے ہوئے ہمیشہ ہی شرمندگی ہوتی تھی، لیکن وہ بھی کیا کرتا، ڈیول ہمیشہ ادھوری بات چھوڑ دیتا تھا۔ ضروری نہیں کہ معصوم چہروں کے پیچھے لوگ بھی معصوم ہوں، یہ ہمارے کسی دشمن کی چال بھی ہو سکتی ہے۔ لیلا سے کہنا اکرم آ جائے تو فائل لے کر جیل چلی جائے۔ اس نے خضر کا کندھا تھپ تھپایا اور باہر نکل گیا۔ ایک ہی دن میں زندگی کتنی حسین لگنے لگی تھی۔
اس کا شوہر نہ صرف دیکھنے میں اچھا تھا بلکہ بات بھی کتنی محبت سے کرتا تھا۔ یہاں تو سبھی لوگ عربی میں بات کرتے ہیں لیکن وہ اس سے اردو میں ہی بات کر رہا تھا۔ امی اتنی اچھی کیسے ہو گئیں کہ اس کی شادی اتنی حسین آدمی سے کروا دی؟ تو کیا انہیں تب اپنی بیٹیوں کا خیال نہ آیا تھا، یا وہ سچ میں اس کی بھلائی چاہتی تھیں؟ وہ اپنی سوچوں میں الجھی پورا ہال دیکھ چکی تھی۔ اسے تو گھر ہی رکھ رہا تھا، لیکن کھانا رکھ کے جانے والے آدمی نے اسے بتایا کہ یہ گھر نہیں ہے بلکہ کام کرنے کی جگہ ہے۔ کمرے میں آرام کرنے کے لیے بھی کوئی چیز نہ تھی سوائے کرسی کے۔ وہ اسے جس کمرے میں چھوڑ کر گیا تھا وہیں بیٹھی رہی۔ آگے پیچھے جانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ اگر وہ اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرے تو وہ اس سے روٹھ جاتا تو ابھی تو ٹھیک سے وہ جانتی بھی نہیں تھی، تو پھر اسے کیسے مناتی؟ میں کیا بات کروں گی ان سے؟ وہ شرماتی گھبراتی ہی بیٹھ کے سوچتی رہی۔ کیا پہلے بھی بے وقوفوں کی طرح بولنا شروع ہو گئی؟ اب نہیں بولوں گی ایسے، سوچ سمجھ کر بات کروں گی، ورنہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں پاگل ہوں۔ میں آپ کی کچھ مدد کر دوں؟ اس نے یہاں ایک چیز جو بہت زیادہ نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ ایک آدمی ہال صاف کرنے کی چیزیں لے کے کھڑا تھا اور ہر 5-10 منٹ کے بعد صفائی کرنا شروع کر دیتا، جبکہ روح کو تو حال بہت صاف ستھرا لگ رہا تھا۔ شاید اسی آدمی کی محنت کا کمال تھا۔ نو میم، ہم کر لیں گے، آپ آرام کریں۔ آدمی کا لہجہ عربی لیکن بات وہ اردو میں کر رہا تھا۔ یہاں پہ سب لوگ اردو میں بات کرتے ہیں؟ اس سے رہا نہ گیا تو پوچھنے لگی۔ جی میم، یہاں سبھی لوگ اردو میں بات کرتے ہیں، جس کو اردو نہیں آتی وہ سیکھ لیتا ہے، جیسے میں نے سیکھی۔ ڈیول اپنے سارے کام اردو میں کرواتے ہیں تاکہ مخالف پارٹی ہمیں سمجھ نہ سکے۔ سامنے کھڑے آدمی نے اسے تفصیل سے سمجھایا۔ شاید اسے ابھی تک یہ بات پتہ نہیں تھی کہ وہ معصومہ نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ حسن، تم جاؤ، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ روح نے مڑ کر دیکھا تو صبح دروازے والی لڑکی کھڑی تھی، لیکن اب اس کے کپڑے کچھ اور تھے۔ اسے دیکھ کر ذرا مسکرائی اور اشارے سے اسے اندر کمرے میں بلایا۔ روح بھی اس کے پیچھے چل دی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تو روح بھی ذرا سا مسکرائی۔ روح نور، میں لیلا ہوں، یہاں کام کرتی ہوں۔ تمہارا نکاح کیسے ہوا؟ میرا مطلب ہے تم اپنے شوہر کو پہچان نہیں پائی؟ لیلا کو اس لڑکی کے بارے میں پوچھنے کے لیے کہا گیا تھا، سو وہ نارملی اپنا کام کرنے لگی۔ یارم نے اس پر سختی کرنے سے منع کیا تھا کیونکہ اس کا ارادہ اس لڑکی کو صحیح سلامت اس کے گھر تک پہنچانا تھا۔ جی، وہ دراصل فون پر نکاح ہوا تھا، میں نے دیکھا نہیں ان کو، اس لیے پہچان نہیں پائی۔ مطلب تم نے اس کی کوئی تصویر بھی نہیں دیکھی تھی؟ پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ تم شادی کرنے کے لیے تیار ہو، تصویر دکھائی جاتی ہے، بات وغیرہ ہوتی ہے فون پر۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، مجھے تو نکاح سے صرف 1 دن پہلے پتہ چلا تھا کہ میرا نکاح ہے۔ روح نے مسکراتے ہوئے بتایا، جیسے اپنا ہی مذاق بنا رہی ہو۔ اوہ اچھا، یعنی ارینج میرج ہے؟ لیلا نے اس کے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش کی۔ جی، وہ بس اتنا ہی بولی۔ اوکے دین، مجھے تمہارا پاسپورٹ اور ID کارڈ مل سکتا ہے؟ لیلا مطلب کی بات پر آ چکی تھی۔ جی میں دیتی ہوں، لیکن وہ اصل نہیں ہے، یہ تو آپ جانتی ہی ہوں گی۔ وہ کچھ کنفیوز ہو کر بولی۔ اصل نہیں ہے؟ تم یہاں کیسے آئی پھر؟ لیلا کو جھٹکا لگا۔ وہ سب کچھ تو مجھے پتہ نہیں، یہ سب کچھ تو میرے شوہر ہی جانتے ہوں گے، آپ ان سے پوچھیں۔ اس نے اپنا پاسپورٹ ID کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جبکہ لیلا اپنا گھومتا ہوا سر لے کر باہر نکل گئی۔ اس کا مطلب وہ لڑکی غیر قانونی طریقے سے یہاں آئی ہے، اور اس کا یہ شوہر رمیز شیخ، اس نام کا کوئی آدمی نہیں ہے اس شہر میں، اور میں نے ایئرپورٹ سے بھی پتہ کیا ہے، اس نام کی کوئی بھی لڑکی دبئی آئی ہی نہیں، اور نہ ہی اسے ایئرپورٹ کوئی لینے آیا تھا، ورنہ انتظامیہ میں کوئی رپورٹ درج ہوتی۔ ID کارڈ پر کیا نام لکھا ہے اور پاسپورٹ کہاں ہے اس لڑکی کا؟ لیلا نے خضر سے پوچھا۔ ہاں میں نے لے لیا تھا، یہ ہے۔ اپنے ہاتھ میں پکڑایا پاسپورٹ اور ID کارڈ اس کے حوالے کیا، جس پر تصویر تو اسی کی لگی تھی لیکن نام کسی اور کا درج تھا۔ مجھے تو کوئی یہ گیم لگ رہا ہے، شارف نے کہا، جو بھی کچھ دیر ہی پہلے جیل سے چھوٹ کر آیا تھا۔ گیم تو ہے یہ، لیکن ہمارے ساتھ نہیں، اس لڑکی کے ساتھ۔ اس لڑکی کے گھر والوں کے بارے میں پتہ کرواؤ، اس گیم میں اس کے گھر والے بھی شامل ہیں، اس نے تحمل سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مطلب تمہیں لگتا ہے اس لڑکی کے گھر والوں نے اسے یہاں بھیجا ہے؟
خضر نے بات میں حصہ لیا۔ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ خیر لیلا، آج کی رات اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اس نے لیلا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ نہیں ڈیول، میں تو کلب جانے والی ہوں اور میرا تو کافی دیر تک وہاں رہنے کا ارادہ ہے۔ یہ اکیلی میرے گھر میں کیا کرے گی، اور اسے دیکھ کر نہیں لگتا کہ یہ میرے ساتھ کلب آنا چاہے گی۔ لیلا نے پریشانی سے کہا، جو بہن جی ٹائپ کو اپنے ساتھ کلب تو نہیں لے جا سکتی تھی؟ میرے ساتھ بھیج دو، شارف نے ذرا شرارتی مگر کم آواز میں کہا، جس پر خضر نے اسے گھور کر دیکھا۔ یقیناً ڈیول نے نہیں سنا تھا، اگر سن لیتا تو اس کا قورمہ بنا دیتا۔ معصومہ کا کیا انتظام کیا ہے آج کی رات؟ ڈیول نے پوچھا۔ نئی لڑکی ہے، اس طرح اسے چھوڑ تو نہیں سکتے، اس لیے میں نے گودام میں اس کا انتظام کروایا تھا۔ اس کے بابا بھی وہیں رہتے تھے، اس کا کہنا ہے کہ جہاں اس کے بابا رہتے تھے یہ وہیں رہنا چاہتی ہے۔ خضر نے تفصیل سے بتایا۔ وہاں پر بھی اس لڑکی کو نہیں رکھ سکتے، وہاں اسلحہ ہے، اسلحہ دیکھ کر کہیں کچھ گڑبڑ ہی نہ ہو جائے۔ لیلا نے کہا، اور کسی ہوٹل میں بھی نہیں رکھ سکتے، اگر پولیس کو شک ہو گیا تو مزید مصیبت۔ شارف نے کہا، ٹھیک ہے، یہ میرے ساتھ رہے گی۔ ڈیول نے کچھ سوچتے ہوئے تینوں کے سر پر دھماکہ کیا۔ تمہارے ساتھ کیوں رہے گی وہ؟ لیلا نے اپنا غصہ دباتے ہوئے کہا۔ لیلا، میں تمہارے آگے جواب دے رہی ہوں اور یہ بات میں آخری بار بتا رہا ہوں۔ اسے لگتا ہے کہ میں اس کا شوہر ہوں، اگر میرے ہوتے ہوئے وہ کہیں بھی اور گئی تو مزید مسئلہ بن جائے گا۔ میں گناہگار بندہ ہوں، اس لڑکی کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہونے دے سکتا اور اس کی مدد نہ کر کے مزید گناہگار نہیں ہو سکتا۔ اسے صحیح سلامت اس کے گھر پہنچاؤں گا۔ تب تک اس لڑکی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کون ہیں۔ نارمل انسانوں کی طرح اس کے ساتھ رہو، خاص کر کے تم۔ اس نے لیلا کو گھورتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ تمہیں اپنا ہسبینڈ سمجھتی ہے ڈیول، اس نے ہسبینڈ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن میں اسے اپنی بیوی نہیں سمجھوں گا۔ میری نظر میں وہ کسی اور کی بیوی ہے اور ہم تب تک اس کی غلط فہمی دور نہیں کر سکتے جب تک یہاں سے چلی نہیں جاتی۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ یہاں کوئی انجان لڑکی ہمارے ساتھ ہے، سب سے پہلے انسپیکٹر سارم الرٹ ہوگا۔ وہ تو پہلے ہی ہمارے پیچھے پڑا ہے، صرف ایک موقع کی تلاش میں ہے وہ، صرف ایک۔ وہ بھی تم میں سے کسی کی نہیں بلکہ میری ایک غلطی پر نظر رکھے ہوئے ہے اور میں اسے موقع نہیں دیکھ سکتا۔ اور اگر لڑکی کو پتہ چل گیا کہ ہم کون ہیں تو سب سے پہلے یہ پولیس میں جائے گی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا انسپیکٹر سارم تمہارے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ ہم سب بھی تو ہیں۔ میں کتنی بار اس کا دھیان تمہارے اوپر سے ہٹا کر اپنی طرف لانے کی کوشش کی، لیکن پھر سے وہ تمہارے خلاف ثبوت ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے۔ انسپیکٹر سارم ہمیں کچھ کیوں نہیں کہتا؟ کیونکہ اگر درخت سے سارے پتے اتار کر پھینک بھی دیے جائیں تو درخت نئے پتے اگا لیتا ہے، لیکن اگر اسی درخت کو زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے تو وہ بنجر ہو جائے گا اور اس کے سب پتے سوکھ جائیں گے۔ انسپیکٹر سارم کی نظر درخت پہ ہے، پتوں پہ نہیں۔ وہ صبح 10 بجے سے لے کر اب تک اسی کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ سفر کی وجہ سے اتنی تھکی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی یہاں پر کوئی آرام کرنے کے لیے جگہ نہ تھی۔ اسے آرام کرنے کی عادت بھی نہ تھی۔ سارا دن تو وہ کسی نہ کسی کام پر لگی رہتی اور اب بھی کمرے میں گھوم رہی تھی۔ جب آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹا کر وہ اندر آیا۔ گھر چلیں؟ لہجے میں اب بھی وہی نرماہٹ تھی۔ وہ مسکرائی۔ جی چلیں۔ اس نے صبح سے وہی برقع پہن رکھا تھا۔ وہ اپنا سامان اٹھانے لگی تو یارم نے اسے منع کر دیا۔ تم رہنے دو، میرا آدمی لے آئے گا۔ اسے چلنے کا اشارہ کر کے وہ آگے چل دیا۔ وہ بھی جلدی سے اس کے پیچھے آئی۔ وہاں کھڑے آدمی نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ٹی وی ڈراموں میں اس طرح سے نوکروں کو دروازہ کھولتے دیکھتی تھی۔ آج اپنے لیے ایسی خاطر تواضع دیکھ کر اس کی ہنسی نکل گئی۔ پھر دھیرے سے تھینک یو بول دیا۔ گاڑی میں ان دونوں کی کوئی بات نہ ہوئی۔ پھر ایک جگہ یارم نے گاڑی روکی اور گاڑی سے نکل کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ آگے پیچھے نظر دوڑاتی جب روح کی نظر سڑک پر گئی، اس نے جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو سڑک پر لیٹے ہوئے دیکھا تو سوچنے لگی، یا اللہ، یہ سب ضرور میری طرح یتیم ہوں گے۔ بچوں کی بے بسی دیکھ اسے اپنا بچپن یاد آنے لگا۔ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ یارم کب گاڑی میں آ کر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ خاموشی طویل تھی۔ لگتا ہے ہوا پانی بدلنے کی وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ کب سے اس کی سو سو کی آواز سنتا بولا۔ نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، اس نے روندھی ہوئی آواز میں کہا۔ او اچھا، تم رو رہی ہو؟ یارم نے اب اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔
کیوں رو رہی ہو تم؟ یارم خود بھی سمجھ نہ پایا کہ یہ سوال اس نے کیوں پوچھا ہے۔ شاید اس نے اس طرح کسی کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہاں چھوٹے بچے، اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا پاکستان میں نہیں ہوتے؟ اس نے آرام سے پوچھا۔ ہیں، لیکن سڑک پہ نہیں سوتے۔ وہ اس سے یہ نہیں کہہ پائی کہ وہ کبھی گھر سے باہر نکل کر سڑکوں پر ایسے سوتے کسی بھکاری کو دیکھ نہیں پائی۔ خاموشی ایک بار پھر سے چھا گئی۔ گاڑی ایک بلڈنگ کے قریب آ کر رکی۔ یہاں سے اندر چلی جاؤ، یہ چابی پکڑو، فلیٹ نمبر 8، اور یہ کھانا بھی لے جاؤ، میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں۔ یارم نے اسے چابی اور کھانا پکڑاتے ہوئے کہا۔ وہ فوراً گاڑی سے باہر نکل گئی، لیکن اندر نہیں گئی بلکہ وہیں کھڑے ہو کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ اسے یہ کیسے کہتی کہ اسے اکیلے جانے میں ڈر لگتا ہے، کیا سوچیں گے وہ کہ یہ ہر چیز سے ڈرتی ہے، اس لیے وہیں رک کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، اس نے پوچھا نہیں، لیکن روح پھر بھی بتانے لگی۔ ٹھیک ہے چلو۔ اس کے ہاتھ سے چابی لے کر وہ آگے کی طرف چلنے لگا۔ ایک نیا سفر تھا اس کے لیے، وہ اس کی قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی۔ ایک نیا سفر تھا اس کے لیے، وہ اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی۔ اس نے لفٹ کا بٹن پریس کیا، لفٹ نے انہیں ان کی منزل تک پہنچایا۔ وہ اس کی ہر حرکت کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر بار بار ایک عجیب سی شرم اسے آ گھیرتی تھی۔ کبھی وہ شرماتے ہوئے اپنی انگلیاں چٹکتی، کبھی اپنے آنے والی زندگی کا سوچ کر مسکراتی، لیکن وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بنا رہا۔ اس نے آ کر فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ فلیٹ بہت برا نہ تھا۔ دروازے پر رک کر ایک ہی نظر میں اس نے سارا فلیٹ دیکھ لیا۔ 2 بیڈ روم، ایک کچن، باتھ روم کا دروازہ کہیں نہیں تھا۔ ضرور بیڈ روم کے ساتھ تھے، لیکن فلیٹ بالکل صاف ستھرا تھا۔ تم یہاں بیٹھو، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ اس نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ کیوں کریں گے؟ میں کرتی ہوں نا، یہ تو عورتوں کے کام ہیں۔ اس نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے کھانے کے شاپر لیے اور اوپن کچن کی طرف آ گئی۔ یارم کچھ نہیں بولا کیونکہ وہ کسی بھی طرح اسے شک میں نہیں ڈال سکتا تھا، جبکہ اس کی نظریں کچن کی طرف تھیں۔ پورے گھر کی طرح یہ بھی صاف ستھرا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کا شوہر صفائی پسند ہے۔ روح نے اچھی بیویوں کی طرح جلدی سے یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لی، پھر کھانا برتنوں میں نکال کر لائی۔ دونوں نے آرام سے کھانا کھایا۔ نہ جانے اس ڈش کا کیا نام تھا، مگر تھی بہت مزے کی۔ وہ یہ تو نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا پسند ہے اور کیا نہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی طرف سے ایسی چیز لے کے آیا تھا جسے وہ سکون سے کھا لے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے سکون سے کھانا کھایا اور پھر برتن نہ صرف وہاں سے اٹھا کے لے گئی بلکہ اچھے سے دھو کر واپس اسی جگہ پر رکھ کر باہر آئی۔ آپ چائے پیتے ہیں؟ یارم کھانا کھا کر آرام سے آنکھیں بند کر کے صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا جب پیچھے سے نرم سی آواز سنی۔ ہاں۔ اسے سوال عجیب لگا، پھر جواب دیا۔ شاید وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، تبھی بے تکے سوال پوچھ رہی تھی۔ میں بناؤں آپ کے لیے؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ ہاں بناؤ۔ وہ اس وقت تنہائی چاہتا تھا، اب وہ اسے کسی بھی بہانے سے میسر ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اس کی بات سن کر روح خوشی سے اٹھی اور چائے بنانے چلی گئی۔ پھر اگلے 5 منٹ میں وہ چائے کے ساتھ حاضر تھی۔ وہ ویسے بھی رات کو چائے پینے کا عادی تھا، لیکن ہمیشہ وہ خود بناتا تھا۔ آج پہلی بار کسی دوسرے کے ہاتھ کی بنی چائے پینے جا رہا تھا۔ تم اس کمرے میں سو جانا، میں اس کمرے میں سوؤں گا، اس نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ چہرے کی رونق غائب ہوئی تھی۔ میرا مطلب ہے مجھے کچھ کام کرنا ہے، تم بیکار میں ڈسٹرب ہوگی، ویسے بھی سفر سے تھکی ہوئی ہو تم، اس کمرے میں جا کر آرام کرو، میں اپنا کام ختم کر لوں۔ جی اچھا، وہ کہہ کر چائے کے کپ اٹھانے لگی۔ یہ رہنے دو، میں اٹھا لوں گا، تم جاؤ آرام کرو۔ وہ ہمیشہ سے اپنے کام خود کرتا تھا، میرے ہوتے ہوئے آپ کام کیوں کریں گے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی اور کپ اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد گیلے ہاتھ سکارف سے صاف کرتی باہر نکلی۔ اس نے اپنا برقع اب تک نہ اتارا تھا۔ ایک بات کہوں آپ سے؟ کمرے میں جاتی ہوئی واپس پلٹی۔ کہو۔ یارم نے اس تھوڑی دیر میں یہ اندازہ لگایا تھا کہ یہ لڑکی بہت شرمیلی اور بہت باتونی ہے۔ مسکرانا صدقہ جاریہ ہے۔
वो बिना पलटे फ़ौरन अपने कमरे में चली गई, जबकि यारम ने अपने गाल पे उभरने वाले बेसाख्ता डिम्पल को बड़ी मुश्किल से रोका था। सुबह यारम की आंख खुली तो पूरे फ्लैट में, पूरे घर में खुशबू फैली हुई थी। वो आराम सुकून से उठा, फ्रेश होकर बाहर आया तो उसके अंदाजे के ऐन मुताबिक रूह किचन में घुसी कुछ कर रही थी। अपने इस फ्लैट में उसने आज तक अपने अलावा किसी दूसरे वजूद को इतनी सुबह ना देखा था। वो शुरू से ही इस तरह रहता था कि कोई उसे पहचान न पाए। ये फ्लैट जिस बिल्डिंग में था वहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ रहती थीं, जिनमें ज़्यादातर इंडियन और पाकिस्तानी थी। उन सबको यारम के बारे में कुछ भी पता ना था। अगर किसी को कुछ पता था तो बस इतना कि एक लड़का है जो यहाँ रहता है और छोटी मोटी जॉब करता है। यारम का रिकॉर्ड इतना साफ था कि आज तक पुलिस उस तक ना पहुँच पाई, मगर इंस्पेक्टर सारिम की मेहनत और लगन ही थी जिसने उसे उस तक पहुँचने में इसकी मदद की। वो ख़ुद भी इंस्पेक्टर सारिम को उसकी हिम्मत और काबिलियत की दाद देता था। अरे आप उठ गए, आप बैठे, मैं नाश्ता लगाती हूँ। वो किचन से बाहर टेबल तक आई तो उसे दरवाजे पर खड़ा देखकर बोली, वैसे मुझे नहीं पता कि आप सुबह नाश्ते में क्या पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने पराठे बनाए हैं, लेकिन आप कहेंगे तो कुछ और भी बना दूँगी। वो इस वक्त बिना अबाया के काला चूड़ीदार पजामा और सुर्ख कमीज़ पर काला दुपट्टा सलीके से सर पर जमाई खड़ी थी। हाँ, मगर कपड़े उसके लिहाज से थोड़े लूज़ थे। सफ़ेद रंगत, काली आँखें, लंबे बाल जो दुपट्टे से बाहर कमर से नीचे झूल रहे थे। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन यारम जितनी नहीं। हाँ, लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत खूबसूरत से खूबसूरत इंसान को मात देने के लिए काफ़ी थी। नहीं, मैं ये खा लूँगा, थैंक यू मेरे लिए नाश्ता बनाने के लिए, और सॉरी तुम्हें मेरे लिए इतनी ज़हमत करनी पड़ी। वो ख़ुद भी नहीं जानता था कि वो इतना क्यों बोलने लगा है। वो तो ज़रूरत से ज़्यादा कभी नहीं बोलता था। अरे ज़हमत कैसी, अब ये सब कुछ मुझे ही तो करना है। सफाई के लिए कौन आता है, मेरा मतलब है घर की सफाई कौन करता है। वो खाने के लिए बैठा था जब रूह ने पास बैठकर सवाल पूछा। मैं अपने घर के सारे काम खुद करता हूँ। मुझे दूसरे लोगों के किए गए काम पसंद नहीं आते, और दुबई में आसानी से नौकर मिलना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ तकरीबन सभी लोग अपने काम खुद करते हैं और खाना भी खुद बनाते हैं। रूह ने हैरान होकर पूछा। ज़्यादातर खुद ही बनाता हूँ, और अगर देर हो जाए तो बाहर से ले आता हूँ। बस इतना कहकर वो नाश्ता करने लगा, मगर उसे ये नहीं कह पाया कि उसे खामोशी में खाना खाना पसंद है। वो बस उस लड़की को ये नहीं बताना चाहता था कि वो एक डॉन है और ये लड़की गलत एड्रेस पर पहुंची है, लेकिन उसके लिए इस लड़की से बातें करने ज़रूरी तो ना थी। वो क्यों उसे अपनी पर्सनल बातें बता रहा था। रात में उसने जब कहा कि वो दूसरे कमरे में सो जाए तो उसकी उदासी क्यों उसे परेशान कर गई थी। खूबसूरत से खूबसूरत लड़की उसकी ज़िंदगी में आई थी। उसने पलट कर कभी उनकी तरफ देखा भी नहीं। लैला उसकी नज़र पर बैठी थी, लेकिन उसने लैला को कभी इतनी अहमियत न दी। लेकिन इस लड़की की सिर्फ उदासी उसे परेशान कर रही थी। वो चाहता था कि जिस तरह ये लड़की हंसती मुस्कुराती यहाँ आई है, इसी तरह अपने घर पहुँच जाए। हाँ, वो बस उसके साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहता, उसकी मासूमियत को बर्बाद नहीं होने देना चाहता था। बस यही तो वजह थी। कैसा बना है? अपनी सोचों में वो बैठा आराम से नाश्ता कर रहा था जब अचानक से रूह की आवाज़ बहुत करीब से महसूस हुई। वो एक्साइटेड से खड़ी उससे पूछ रही थी। अच्छा, बहुत अच्छा। बस इतना सा बोलकर वो फिर से नाश्ता करने में मगन हो गया। मैं आपके लिए रोज़ बनाऊं? एक बार फिर से वो एक्साइटेड सी उससे पूछने लगी। रोज़? हाँ, रोज़ बनाओ। वो क्यों उसे बता नहीं पा रहा था कि वो सिर्फ 1 या 2 दिन उसके साथ रहेगी, फिर तो उसे जाना है अपने घर जहाँ उसका असल शौहर है। मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम यहीं रहो, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगा। नाश्ता करके उठकर अपने कमरे में चला गया। उसका इरादा जब तक उस लड़की के घर वालों का मिलना था उसको यहीं रखने का था। बिल्कुल आम रोज़मर्रा की जॉब की तरह करने वाले आदमी की तरह वो तैयार हुआ। जीन्स के ऊपर वाइट शर्ट और गले में टाई और हाथ में ब्रीफ केस पकड़कर घर से निकला और जाने से पहले दरवाज़ा बंद करने का बोल गया। कुछ पता चला उस लड़की के बारे में? उसने खिज़र से पूछा। नहीं,
میں کل سے لگا ہوں لیکن اس لڑکی کے بارے میں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہم فیک آئی ڈی پارٹ پر ہم کیسے اس کے گھر والوں کو ڈھونڈیں؟ اور اس لسٹ کا کیا ہوا؟ شارف اپنا کام کر رہا ہے؟ نہیں، اس نے ابھی شروع نہیں کیا۔ وہ میرے ساتھ اس لڑکی کے گھر والوں کو… کیا لڑکی لگا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ اپنے کام پر دھیان دو، وہ لڑکی ہمارا کام نہیں ہے۔ اس نے غصے سے خضر کی بات کاٹی۔ ہاں لیکن میں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کے گھر والوں کا پتہ چل جائے تو ہم صحیح سلامت سے واپس پہنچا دیں، پھر اپنے کام پر دھیان دیں۔ اسے غصے میں دیکھ کر خضر نے وضاحت پیش کی۔ اس لڑکی سے زیادہ ضروری کام ہے ہمیں، فی الحال اپنے کام پر دھیان دو، اس لڑکی پر نہیں۔ ہاں لیکن ڈیول، 1-2 دن میں ہی ہم اس لڑکی کے بارے میں سب انفارمیشن ڈھونڈ لیں گے، اور خضر تم وہ کرو جو میں کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، فی الحال اس لڑکی کو ایک سائڈ پر رکھو اور ضروری کام کرو۔ اس نے پھر سے خضر کی بات کاٹی۔ اوکے، جیسا تم کہو۔ مجھے ہال چیکنگ کرنی ہے، یہ سرچ وارنٹ ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ اس مہینے میں تیسری چیکنگ وارنٹ تھی۔ وہ جب بھی فارغ ہوتا ایسا ہی سرچ وارنٹ نکلوا کر یہاں آ جاتا۔ ضرور انسپکٹر سارم، کیوں نہیں، آپ کا اپنا ہی ہال ہے، جب دل چاہے آئیں چیکنگ کریں۔ شارف نے پورا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ کل ہی تو وہ جیل سے چھوٹ کے آیا تھا اور پچھلے 10 دن سے اس نے سب سے زیادہ اسی شخص کی شکل دیکھی تھی، اور انسپکٹر سارم یہ وہ پہلا اور آخری شخص تھا جسے وہ آج کی تاریخ میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ بہت شکریہ، اتنی مہمان نوازی تو مجھے ہضم نہیں ہوگی، سارم نے مسکرا کر کہا۔ ہضم تو کرنی پڑے گی انسپکٹر سارم، آخر آپ کی مہمان نوازی کا قرض چکانا ہے۔ جیل میں اس پر کسی بھی قسم کا تشدد نہ کیے جانے کا آرڈر تھا، لیکن سارم پھر بھی وقت بے وقت ہاتھ صاف کرتا رہا۔ اکرم، انسپکٹر صاحب کے لیے کچھ پانی پینے کو منگواؤ، یہ تو گھر کے جمائی راجہ ہو گئے ہیں جو کبھی بھی آ ٹپکتے ہیں۔ شارف نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس کے ہر دوسرے تیسرے دن آنے پر چوٹ کی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، پولیس والے ڈھیٹ مٹی کے بنے ہوتے ہیں، سارم بھی اسی مٹی کا بنا تھا۔ چیکنگ شروع ہو چکی تھی۔ سارم کے ساتھ آئے پولیس والوں نے ہال کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ ڈیول یہاں نہیں تھا، ورنہ گندگی اور بے ترتیبی سے اسے نفرت تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ دبئی کے پولیس والے اتنے ظالم ہوتے ہیں۔ سارم نے اپنے پیچھے سے نرم سی آواز سنی۔ مڑ کے دیکھا تو پیچھے خوبصورت لیکن نازک سی لڑکی کھڑی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ پہلے تو اسے تم لوگوں کے ساتھ نہیں دیکھا۔ اس نے شارف سے پوچھا۔ اس سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ مجھ سے پوچھیں انسپکٹر صاحب، جتنے اچھے طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی کوئی نہیں بتا پائے گا۔ وہ سارم کے قریب اس کے بازو میں اپنا بازو ڈالتے ہوئے بولی۔ حد میں رہو لڑکی، یہ نہ ہو کہ اسی ہاتھ میں ہتھکڑی پہنا کے اندر کر دوں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا۔ ہائے ظالم، کیا دھمکیاں دیتے ہو، دل کرتا ہے خود ہی تمہاری جیب سے ہتھکڑی نکال کر پہن لوں۔ ایک ادا سے بولتی ہوئی وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالنے لگی۔ انسپکٹر صاحب، معصوم لوگوں کو نہیں تڑپاتے، پلیز پہنا دینا ہماری معصومہ کو ہتھکڑی، دیکھیں نا کیسے منتیں کر رہی ہے آپ کی۔ شارف نے جیسے اس کی سفارش کی تھی۔ معصومہ؟ ضرورت سے زیادہ معصوم ہے یہ، اور ہتھکڑی تو میں ضرور پہناؤں گا اسے، لیکن فی الحال میں اپنا کام کرنے آیا ہوں، اگلی بار ان کے لیے ہتھکڑی ضرور لے کر آؤں گا۔ اس کا ہاتھ اپنی گردن سے جھٹکتے ہوئے کہا۔ پنک کلر کی پہنوں گی؟ معصومہ نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائی، جبکہ معصومہ کی بات سن کر آگے پیچھے ڈیول کے سبھی آدمی دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے۔ یہ تو شکر تھا کہ دبئی کی پولیس کو اردو نہیں آتی تھی، جبکہ معصومہ ابھی بھی محبت پاش نظروں سے اسے گھورے جا رہی تھی۔ اس کی نظروں سے تنگ آ کر سارم نے پولیس والوں کو چلنے کا آرڈر دیا۔ کیا دبئی کی پولیس والے اتنے پیارے ہوتے ہیں؟ معصومہ ابھی تک اس دروازے کو گھور رہی تھی جہاں سے سارم نکلا تھا۔ یہ بندہ شادی شدہ ہے، ایک بچی کا باپ ہے۔ معصومہ کی بڑبڑاہٹ سن کر شارف تیزی سے بولا، مگر پھر بھی بہت ہینڈسم ہے، لائن مارنے میں کوئی برائی بھی نہیں، مجھے تو بہت پیارا لگا۔ معصومہ نے اس کی شادی شدہ ہونے کا کوئی اثر نہ لیا۔ ڈیول سے زیادہ؟ شارف نے پوچھا، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی لڑکی یارم کو چھوڑ کر کسی دوسرے آدمی کے بارے میں بات کرے۔ ارے ڈیول سر کے ساتھ تو وہ چڑیل ہمیشہ چپکی رہتی ہے، ان دونوں میں کچھ چل رہا ہے کیا؟
मासूमा ने पूछा। हाँ चल रहा है, 6 साल से तो एक तरफा ही चल रहा है। लैला डेवल से मोहब्बत करती है, लेकिन डेवल की नज़र में उसके जज्बात की कोई अहमियत नहीं, शाफ ने बताया। और अकड़ती तो ऐसे है जैसे डेवल सर उसके बॉयफ्रेंड हो। मासूमा को लैला कुछ ख़ास पसंद नहीं आई थी। यारम के जाने के बाद उसने सारा घर शीशे की तरह चमकाया, एक एक चीज़ को रगड़ रगड़ कर साफ़ किया। छोटा सा घर था, फटाफट साफ़ हो गया। उसके बाद किचन में आई और वही अमल किचन में दोहराया। किचन में खाने पीने की हर चीज़ मौजूद थी, लेकिन वो जानती थी कि उसके शौहर का रास्ता पेट से नहीं बल्कि सफाई से निकलता है। लेकिन वो उसे भूखा भी तो नहीं मार सकती थी, खाने के लिए भी कुछ न कुछ तो बनाना ही था। बहुत सोच विचार कर कि उसे दाल चावल ही नज़र आए। हद है, मतलब अब मैं अपने शौहर के लिए ज़िंदगी में पहली बार कुछ बनाने जा रही हूँ तो क्या दाल चावल बना के दूँगी? क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में, मुझे कुछ और बनाना ही नहीं आता। हाँ तो उनके सोचने से पहले ही बता दूँगी कि मैं सब कुछ बना लेती हूँ, लेकिन घर में यही था तो मैंने यही बना दिया। हाँ यही ठीक है, मैं भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ। अपनी तमाम तर सोचों को एक तरफ रख कर वो खाना बनाने में जुट गई। अभी उसने दाल चावल साफ़ करके ही रखे थे, जो कि पहले से ही साफ़ थे, कि दरवाज़े की बेल बजी। हाय, ये कौन आ गया? जो भी आया वो अरबी में बात ना करता हो, उसे तो मेरी कोई बात समझ में ही नहीं आएगी। चलो मैं तो फिर इशारों से समझा लूँगी, वो कैसे समझाएगा। यही सब सोचते हुए वो दरवाजे तक आई। दरवाज़ा खोला तो सामने 3 ख़वातीन खड़ी थीं। अस्सलामुअलैकुम, हम आपके पड़ोसी हैं, ये साथ वाले फ्लैट में रहती हैं, एक औरत ने मीठे लहजे में कहा। वालेकुम अस्सलाम, अंदर आएं। उसे उम्मीद न थी कि दुबई में उर्दू में बात करने वाली कोई औरत उसे मिलेगी। बेटा आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा? वो लड़का जो इस फ्लैट में रहता है, उसको हम अक्सर आते जाते देखते रहते हैं। आप आज ही आई हैं क्या? दूसरी औरत ने उससे सवाल किया। नहीं आंटी, मैं कल आई थी, मैं उनकी बीवी हूँ, शादी के बाद मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। उसने फ़ोन पर निकाह वाली बात गोल करके बताया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बेचारा वैसे भी अकेला रहता था, अब तुम आ गई हो तो बेचारे की तन्हाई बढ़ जाएगी। वो औरतें उसे बातों में लगा के इधर उधर की बातें बताने लगीं और कुछ ही देर में उसे ये भी बता दिया कि बिल्डिंग के कौन कौन से घरों में नहीं जाना, कौन कौन सी औरतें अच्छी हैं और कौन सी औरतें अच्छी नहीं हैं। वो भी सबकी बातों को ऐसे जहन नशीन कर रही थी जैसे वो हर किसी के घर में जाने वाली हो। बल्कि तुम ऐसा करना, कल हम एक किटी पार्टी रखेंगे, इसमें हम बिल्डिंग की उन सब औरतों को बुलाएंगे जिनके साथ तुम उठ बैठ सकती हो। बल्कि तुम ऐसा करना, कल हम एक किटी पार्टी रखेंगे, उसमें हम बिल्डिंग की उन सब औरतों को बुलाएंगे जिनके साथ तुम उठ बैठ सकती हो। तुम्हारी उम्र की भी लड़कियां होंगी वहाँ। जी आंटी, मेरे शौहर आ जाएं, मैं उनसे पूछ कर आऊँगी। हमारी बिल्डिंग में भी शौहर की इजाज़त से आया जाया करोगी? खैर वो मना तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी तुम पूछ लेना, मगर आना ज़रूर, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। और थोड़ी देर मज़ीद बैठकर चली गई। या अल्लाह, अब क्या अम्मी और आपी की तरह मेरी भी सहेलियाँ होंगी जो घर आया करेंगी? हाय कितना मज़ा आएगा, क्या खाक मज़ा आएगा। ये सब तो मुझसे इतनी बड़ी हैं। हाँ लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा कि वहाँ मेरी उम्र की भी लड़कियाँ होंगी। तेज़ तेज़ प्याज काटती वो खुद ही बुड़बुड़ा रही थी। आज सुबह से ही यारम लैला के हाथ नहीं लगा। वो अपने काम निपटाता रहा और लैला बिन पानी की मछली बनी रही। उसे सारी रात ये सोचकर नींद नहीं आई कि वो दोनों एक साथ एक फ्लैट में हैं, जबकि ये बात लैला से छुपी हुई नहीं थी कि किसी किस्म की लड़की यारम को अट्रैक्ट नहीं करती। लेकिन फिर भी यारम था तो मर्द। ये कैसे हो सकता है कि इतनी खूबसूरत मासूम लड़की उसके पास हो और वो बिल्कुल भी उसमें दिलचस्पी ना ले। लेकिन वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं, मैं क्यों इतनी खौफज़दा हो रही हूँ, वो भी उस लड़की के लिए जिसे सिर्फ डेवल बचाना चाहता है। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। वो लड़की तो वैसे भी कुछ ही दिनों में चली जाएगी, बस उसके घर वालों के बारे में पता लगने की देर है। और वैसे भी वो लड़की शादीशुदा है। डेवल किसी शादीशुदा लड़की में कभी भी दिलचस्पी नहीं लेगा। लेकिन वो लड़की सारा दिन उसके घर पे कर क्या रही होगी? वो साथ साथ तेज़ तेज़ चलती हॉल के चक्कर काट रही थी और साथ साथ बुड़बुड़ा रही थी। चल के देख लेते हैं, शार्फ ने कहा। तुम्हारा मतलब है डेवल के घर चलते हैं? हाँ मेरा मतलब है डेवल के घर चलते हैं।
ہم ڈیول کو کہتے ہیں کہ آج ہم چاروں ساتھ ڈنر کریں گے اور ساتھ اس لڑکی کو بھی لے لیتے ہیں۔ یقین کرو ڈیول کا اس لڑکی کو بھوکا مارنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوگا۔ تم تینوں گاڑی میں بیٹھو، میں تب تک اس کو لے کے آتا ہوں۔ یارم کہہ کر جانے لگا، لیکن لیلا بھی جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی۔ ڈیول نہ جانے وہ لڑکی تیار ہونے میں کتنا ٹائم لگے۔ میرا خیال ہے ہمیں بھی اوپر ہی انتظار کرنا چاہیے، ایسے گاڑی میں بیٹھے رہنا اچھا نہیں لگتا۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے فوراً شاف کو اشارہ کیا جو اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ یارم ان کی بحث سنے بغیر ہی آگے نکل گیا۔ وہ تینوں بھی اس کے پیچھے آئے اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا جو اندر سے لاک تھا۔ روح تو جیسے اسی کے انتظار میں کھڑی تھی، فوراً دروازہ کھل گیا۔ بنا پوچھے دروازہ کیوں کھولا تم نے؟ ہماری جگہ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا، آئندہ احتیاط کرنا۔ یارم کا لہجہ ذرا سخت تھا۔ جی مجھے لگا اب کون آئے گا آپ کے علاوہ، اس لیے بنا پوچھے دروازہ کھول دیا۔ وہ اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی، ہاں ٹھیک ہے لیکن آئندہ احتیاط کرنا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں ڈنر کرنے۔ یارم نے اپنے پیچھے کھڑے بندوں کو اتنی بھی اہمیت نہ دی کہ گھر کے اندر بلائے، لیکن وہ اتنی بے مروت نہ تھی۔ کھانا تو میں نے بنا دیا تھا، میرا مطلب ہے آپ نے بتایا نہیں تھا کہ ہم شام میں کہیں باہر جانے والے ہیں، اس لیے میں نے کھانا بنا دیا۔ وہ پریشانی سے بولی، کوئی بات نہیں لڑکی، وہ کھانا تم فریج میں رکھ دو اور ہمارے ساتھ چلو۔ خضر جلدی سے بولا، لیکن اس کی بات پر یارم نے گھور کر اسے دیکھا۔ پہلی بات، اس کا نام لڑکی نہیں روح نور ہے۔ دوسری بات، اس نے کھانا بہت محنت سے بنایا ہے اور اب تم لوگ ڈنر یہی کرو گے۔ اور تیسری بات، میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ بس اتنا کہہ کر اندر چلا گیا اور وہ تینوں شرافت سے اس کے قدم کے ساتھ قدم ملاتے اندر آ گئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ لیلا کا تو مانو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے۔ جب تک یہ تینوں یہیں رہے یارم کمرے سے باہر نہ نکلا، لیکن خضر اور شاف نے کھانے کی اتنی تعریف کی کہ شاید ہی کبھی زندگی میں کسی نے کی ہو، لیکن لیلا نے اپنا منہ بند ہی رکھا۔